روزے کی حالت میں تھے. ایام التشریق ذی الحج کا مہینہ تھا, ایام التشریق کے ایام تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں. ظالم ان کے گھر میں گھس کر کے ان کو جو ہے اپنی تلواروں کے ذریعے سے ان کو شہید کر دیتے ہیں. ان کے خون کے چھینٹے اللہ کے مقدس کلام پر پڑتے ہیں. اسی مسلمانوں کے اس خلیفہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے چوتھے داماد, تیسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے باپ بھی ہیں, سگے باپ ہیں, ان کو بھی عبد الرحمن ابن ملجم ظالم نے مسجد کے دروازے پر شہید کر دیا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, ظالم نے اپنے برچھی کے ذریعے سے ان پر کئی وار کیا اور ان کی شہادت ہو گئی. اس طرح سے اس دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا. لیکن ہمارے یہ مسلمان بھائی, اب کتاب و سنت کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح واضح اور ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام صحابہ کرام افضل ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح اور جن صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر جنگوں میں شہید کیا گیا وہ حضرت حسین سے افضل اور برتر ہے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حسین سے یہ لوگ افضل اور برتر ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں حاضر ہو کر کے جہاد کیا, اللہ کے مقدس کلام کو اپنے کانوں سے سنا, اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا, اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا. یہ تمام صحابہ کرام افضل ہیں, برتر ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائی ان تمام اجلے بڑے بڑے صحابہ کرام پر نوحہ اور ماتم نہیں کرتے ہیں, ان پر جو ہے نال و فغاں نہیں کرتے ہیں, بدعت و خرافات کا انجام نہیں دیتے ہیں. یہ ایک شیطانی چال ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسی پروگراموں میں شرکت ہونے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور انہی پروگراموں میں ہمارے یہ مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نبی کائنات کے ان شاگردان گرامی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. ان اسٹیجوں کے ذریعے سے, انہی پروگراموں کے ذریعے سے ان صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیتے ہیں, ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو گالی گلوچ کہتے ہیں, انہیں ظالم اور غاصب کہتے ہیں. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے مقدس کلام کے اندر, نبی نے اپنے احادیث کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو, ان کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہے اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے پروردگار سے راضی, جن سے اللہ راضی ہے. اور جو اللہ سے راضی ہیں ان جو ہے خوش نصیبوں کو اگر ہم اپنی ان گنہگار زبانوں سے گالی دیں تو گالی ہم پر خود واپس آئے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میری صحابہ کو گالی دیا, ان کو برا بھلا کہا, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام اور اللہ کی, فرشتوں کی اور نبی کائنات کی لعنت و ملامت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا. اے امت محمدیہ کے افراد, اے نوجوانوں, اے میرے امت کے لوگوں, تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا, ان کو گالی گلوچ مت دینا, اس لیے کہ میرے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی توضیح فرمائی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اگر وہ اس دنیا کے اندر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا. اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہے, اور میرا کوئی ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد, جس کو ہم ایک سیر یا 1 کلو یا 2 کلو جو یا اناج کے ذریعے سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, اگر کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, اور نبی کا کوئی صحابی
ایک شیر اللہ کے راستے میں غلہ اور اناج خرچ کرتا ہے تو ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا صحابے کے اس ایک ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ ظالموں پر بہت ہی سخت ہوتے ہیں، دشمنوں پر بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو نہایت ہی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ان سے ملتے ہیں۔ اور آپ ان صحابہ کرام کو دیکھو گے کہ کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر گھٹھے پڑ چکے ہیں، ان کی پیشانیاں جو ہے گھٹھوں سے کالے، ان کی پیشانیاں گھٹھوں کی وجہ، نماز کی گھٹھوں کی وجہ سے کالے پڑ چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے کس عمل کے ذریعے سے میرا پروردگار مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ وہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم سے قدم قدم پر گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں، آج ہم صحیح سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، آج ہم جو ہے تہجد گزاری تو چھوڑ دیجئے، کثرت سے نوافل کا اہتمام تو چھوڑ دیجئے، آج ہم صحیح سے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں ان صحابہ کرام کی طعن و تشنیع کر کے، انہیں برا بھلا کہنے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن مقدس ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کن کی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور تمام صحابہ کرام ہمارے نزدیک افضل ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ یکساں ہے، رب العالمین ان سے راضی ہے، وہ اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے، خاص طور سے ان عظمت اور حرمت والے مہینوں میں اور سال کے برہم مہینے میں، ان تمام چیزوں کو، ان فضائل کو، ان مناقب کو ہمیں ان مناقب سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور جن بدعت و خرافات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی ہمیں ان پروگراموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے اعزا اور اقارب کو بھی ان پروگراموں میں شرکت سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تمہیں 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے میں عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اسی طرح سے ایام 20 کے روزے اور سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ان تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے اہل و عیال کی، دوست و احباب کی، اور معاشرے اور سماج اور ملک کی اصلاح فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔